بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے کہ پورا دین کیا ہے، تو یہ محاورے کے مطابق تو عام بولا جاتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا یہ دین، یہ کیا ہے؟ ایسا ویسا، کیونکہ دین کا اپنا معنی کیا ہے؟ لفظ دین، تو دین کا معنی ہے بدلہ، کیا یاد ہونا چاہیے کہ لفظ دین کا اپنا معنی کیا ہے؟ بدلہ، بدلہ، جزا، صلہ۔ اس لیے آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے بدلے کے دن، جس دن انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یوم قیامت، اللہ اس بدلے کے دن کا، تو دین کا معنی ہے بدلہ۔ اب اس لفظ کو اٹھا کے اللہ نے نظام حیات کا نام رکھ دیا دین، تو کیا سمجھایا کہ جیسا کرو گے ایسا کرو گے۔ یہ ایک جملے میں پورے دین کی تشریح آتی، دین کا مقصد اور دین کی غرض و غایت اور دین کا ہماری زندگی میں جو کردار ہے وہ کیا ہے، یہ جیسا کرو گے ویسا کرو۔ اب آئیے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، حضور کی حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ نفع کمانے والے کو، اس کو جو شخص کاروبار کر رہا ہے نفع کمانے کے لیے، تو آقا فرماتے ہیں کہ نفع کمانے والے کو رزق دیا جاتا ہے، جس کی نیت کیا ہو کہ میں کیا کروں، نفع کروں، جائز نفع کماؤں تو اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ بولے کہ تو یاد رہے کہ کام آئیں گے کسی بات، تو نفع کمانے والے کو رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو لعنت دی جاتی ہے۔ کیا یہ حضور کا جملہ ہے اور یہ دین ہے، تو پھر دوبرانے آقا فرماتے ہیں کہ نفع کمانے والے کو رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو لعنت۔ اس پہ کیا ہے؟ اب ذخیرہ اندوزی کے لیے جو شریعت میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے احتکار، ہاں لبے والی دے اور چھوٹا کا احتکار۔ احتکار کا معنی جو ہوتا ہے کسی چیز کو اس نیت سے جمع کر لینا، کسی چیز کو اس نیت کے ساتھ جمع کر لینا کہ مارکیٹ میں وہ اس کی شارٹیج ہو جائے اور اس کی قیمت بڑھ جائے اور اس سے لوگ زیادہ قیمت پہ لینے کے مجبور ہو۔ اس عمل کا نام کیا ہے؟ احتکار، یا اردو میں کہیں گے اگر ویسے کسی چیز کو جمع کیا، مقصد اس کی قیمت بڑھانا نہیں ہے یا لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، پھر یہ جائز۔ مگر کسی چیز کو اس نیت کے ساتھ جمع کرنا کہ یہ مارکیٹ میں کم ہو جائے، اس کا ریٹ بڑھے اور لوگ اسے لینے پہ مجبور ہوں اور میں زیادہ معمول کے نفع سے ہٹ کے زیادہ نفع کما کے اس چیز کو بیچوں، تو اس عمل کا نام کیا ہے؟ ذخیرہ۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے تھے، پھر کہیں اونچا بولے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے تھے۔ بس جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یہی بیماری پھیل جاتی ہے، بولیے یہی بیماری پھیل جاتی ہے، اور خاص طور پہ ذخیرہ اندوزی کس میں ہے؟ کھانے پینے کی اشیاء میں۔ ایسا ہے کہ پھلوں کے ریٹ بڑھ گئے، سبزیوں کے ریٹ بڑھ گئے، دیگر چیزوں کے ریٹ بڑھا گئے، یہ کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی۔ خربوزے کو ریٹ، میں نے ایک دوست سے بات کی تھی، خربوزہ غریبوں کا پھل، غریبوں کا پھل ایسے ہی، اور عام اور پھر اتنا مزیدار نہیں کہ بندہ اس کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کرے۔ آج پھل ہے نا بہت مزیدار ہے،
ہوتے ہی میٹھے، وہاں بندہ پیسہ لگاتا ہے، وہ خربوزے کا آپ چار لیں تو ایک میٹھا نکلتا ہے وہ بولو نا۔ تو خربوزہ عام پھل ہے اور اس موسم کا پھل ہے، مئی کے مہینے کا پھل ہے۔ آپ دیکھیں مارکیٹ میں کیا ہے، 120 150 یہ ریٹ کرتا ہے، 180 تک جا رہا ہے۔ غریبوں کا پھل اور پھر موسم کا پھل کوئی سٹور سے نہیں آ رہا۔ ہوا کیا کہ اس دفعہ انہوں نے جو ذخیرہ اندوز ہے، سرمایہ دار ہے، کہ خربوزہ لے کے انہوں نے کیا کر لیا، اس کو اب رمضان میں نکال لیں تو فائدہ ہوگا۔ یہ تو ذخیرہ اندوزی ہے۔ تو جس معاشرے میں ذخیرہ اندوز زیادہ ہوں گے تو اس معاشرے پہ پھر رحمت ہوگی یا لعنت؟ روتے کیوں ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو نفع کماتا ہے اس کو اللہ دیتا ہے، یاد رکھیں نا، اس کو اللہ دیتا ہے۔ اور زندگی کا حسن، زندگی کی مٹھاس اور زندگی کی راحت پیسے میں نہیں ہے، رزق میں ہے۔ اس میں ہے رزق، کہتے ہیں اللہ کی عطا۔ تو جو حلال کما رہا ہے اس کو رزق مل رہا ہے، اس میں اللہ کی عطا ہو رہی ہے اور اس کے دامن میں مولا کی نوازشاں۔ اور جو ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ اکٹھا نہیں کر رہا بلکہ اب یہ رحمت اور لعنت میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، رحمت اور رحمت کا معنی جو ہوتا ہے کہ بندہ حلال کمائے، اسے راحت ملے، اسے خوشی بھی ملے، اس کی زبان بھی کیا آئے کہ مولا کا شکر، اس کی عزت بھی قائم رہے، اس کی ضرورتیں بھی پوری ہوں، پھر اس کو عبادت کا شوق بھی ملے، اچھے کاموں کا۔ جب پیٹ میں رزق حلال کا ہوگا تو پھر طبیعت بھی اچھے کاموں کی طرف مائل ہوگی۔ اور لعنت کا معنی کیا ہے کہ پیسہ تو خوب ہو، پیسہ تو مگر زبان پہ یہی جملہ ہو کہ اتنا کماتے ہیں پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کماتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، دوائیاں کھاتے ہیں۔ یہ ہے لعنت۔ یہ کیا ہے؟ پیسہ آ گیا، بینک بیلنس بن گیا، تجوریاں بھر گئی مگر سکون نہیں، پریشانی۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق نفع کماتا ہے اسے جو ذخیرہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ کی روایت کرتا حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرے گا اللہ اسے کوڑ کے مرض میں مبتلا کرے گا۔ یہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا یا اسے محتاجی میں ڈال دے گا۔ وہ مالدار ہو کے بھی، سرمایہ دار ہو کے بھی کیا ہوگا؟ محتاج ہو جائے گا، بے بس ہو جائے گا، پیسہ رکھنے کے باوجود شور مچا رہا ہوگا اور بے بسی کا مظاہرہ کر رہا ہوگا، عاجز آ جائے گا، رکاوٹیں آ جائیں گی اس کی زندگی میں، مشکلات آ جائیں گی، بڑا پیسہ ہوگا مگر اس کے چہرے پر رونق نہیں ہوگی، اس کے دل میں خوشی نہیں ہوگی۔ تو آقا فرماتے ہیں جو شخص بھی ذخیرہ اندوزی کرے گا اللہ اسے رزق دیتا ہے، لعنت دیتا ہے، اللہ اسے کوڑ کے مرض میں یا اسے یہ دو حدیثیں آپ کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ آگے بتائیں لوگوں تک آواز پہنچائیں کہ کیا کر رہے ہو؟ حضور اگر کسی کو بد دعا دے دے پھر بولیے اسے بچانے والا کون ہے؟ وہ کہا نا بزرگوں نے کہ خدا اگر کسی کو پکڑے تو اسے تو مصطفیٰ بچا لے گا، اور اگر کسی کو مصطفیٰ پکڑ لے اسے کس نے بچانا ہے؟ رحمت تو ساری دربار مصطفیٰ سے ہو رہی ہے، اور اگر وہاں سے اعلان ہو رہا ہے کہ جس نے میرے امتیوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا، انہیں مشقت میں ڈالا، تو وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا یا محتاجی اس کی زندگی میں آ جائے گا۔ حضرت علی جب آپ خلیفہ تھے تو آپ کے علم میں آیا کہ کسی شخص نے غلہ ذخیرہ کیا ہوا ہے، آپ نے وہاں پہ چھاپا مارا اور سارا غلہ جو ہے وہ بازار میں لا کے اسے آگ لگا دیا۔ کیا لگا تھا؟ سارا جلا۔ جب ان کا رویہ تھا اس گناہ کے معاملے میں
تو یاد رکھیں انسان ہمیشہ ہرس کے ہاتھوں مرتا ہے. کس کے ہاتھوں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کہ غریب لوگ تو نہیں ہوتے؟ بولے بتائیں غریب لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ وہ وقت سے پہلے چیز کو خریدے پھر اسے اسٹور کرے پھر اسے چھپا کے رکھے پھر اس کے موقع پہ مارکیٹ میں لائے گے تو خرید یا جو متوسط ہے اس کے بس میں تو یہ ہمیشہ کون کرتے ہیں جو پہلے سے کروڑ پتی ہیں ارب پتی ہیں. اگر اتنا پیسہ رکھنے کے باوجود کیا ہے ہرس ہے تما ہے لالچ ہے حلال کی قناعت نہیں ہے تو پھر اس پیسے کو مزید حرام میں ڈال کے اللہ کے بندوں کی بددعائیں بھی لیتے ہیں اور لالچ کے مستحق بھی بنتے ہیں. ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے. صوفی برکت علی صاحب کا قول میں سنایا کرتا ہوں آپ کہتے ہیں کبھی تو خدا سے کثرت نہ مانگنا. کیا کثرت مانگا گیا لیکن ایمانوں میں پڑ جاؤ. کہیں ملاوٹ آ جائے گی کہیں بےایمانی آ جائے گی کہیں دھوکہ آ جائے گا کہیں ذخیرہ اندوزی آئے گی. تو کبھی بھی خدا سے کثرت نہ مانگو. جب بھی خدا سے مانگو تو برکت مانگو. کیا برکت کیا ہوتی ہے کہ مال تھوڑا ہو مگر ضرورتیں ساری پوری ہو. حضور نے فرمایا کہ سب سے خوش نصیب شخص وہ ہو سب سے خوش نصیب شخص وہ کہ جس کو ہدایت مل جائے نمبر 1 جس کو ایمان مل جائے خدا مل جائے مصطفیٰ مل جائے. تو آقا فرماتے ہیں کہ سب سے خوش نصیب شخص وہ ہے کہ جس کو اور ضرورت کے مطابق روزی مل جائے. کیا ضرورت کے مطابق روزی مل جائے. تو اللہ کے بندوں جب ضرورت سے زیادہ کھانا نہیں کھا سکتے ضرورت سے زیادہ ہم لباس نہیں پہن سکتے تو پھر ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی بولیں. ایک جملہ لوگ کہتے ہیں میں آپ کو ذرا تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں. بولیے ہم اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ برے وقت میں کام آئے. ایک آدمی نے جائز ناجائز حلال حرام 1 کروڑ روپے جمع کر لیا اس کے لیے برے نہ اس کا بعد میں کیا کہ پھر وہ برے وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئے اور میں یہ پیسہ اس موقع پہ خرچ کرے. وہ تو بنیاد غلط ڈالتی ہے. اتنا احمق ہے وہ شخص اتنا بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو حرام کما کے جمع کر رہا ہے کہ برے وقت میں کام آئے گا پھر اس پہ برا وقت آئے برا وقت آئے گا. مگر جو شخص یاد رکھے تو جمع کرے گا برے وقت کے لیے اس پہ برا وقت آئے گا اور جو دے دے گا اللہ کے برکت خدا کی قسم اس پہ برا وقت آئے گا. اس پہ بیماری اس پہ مشکل اس پہ محتاجی. اب ایک طرف بیماری آئے ہسپتال میں جائیں پورا خاندان مصیبت میں پڑا ہو اوپر سے پیسہ بھی لگ جائے یہ اچھا ہے یا یہ ہے کہ تکلیف آئی نہیں ہے. پیسے دینے کا آپ کو ثواب مل جائے. آپ نے صدقہ دیا آپ نے زکات دی آپ نے کسی کی مدد کی تو ثواب بھی مل گیا اور بیماری سے بھی بچ گیا تکلیف سے بھی پورا خاندان بچ گیا. اور اگر بیماری آ گئی تکلیف آ گئی تو پریشان بھی ہو گئے پیسہ بھی لگ گیا اور ثواب بھی نہ ملا. تو یاد رکھیں یہ سوچ غلط ہے کہ میں اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ برے وقت میں نہیں. تو اللہ کے نام پہ دو حاجت مندوں کو دو حلال پہ رہو تاکہ برا وقت آئے ہی نہ. اب میں بات کہہ رہا ہوں کہ جس معاشرے میں دیکھیں جیسا کرو گے ہمارے معاشرے میں یہ اب ہو رہا ہے. اس معاشرے میں مہنگے ہسپتال بننا شروع ہو گئے. کون سے مہنگے ہسپتال اور مہنگے ہوٹل بننا شروع ہو گئے اور مہنگے شاپنگ سینٹرز بننا. تو سمجھ جائیں کہ اس معاشرے میں حرام کی کمائی بڑھ رہی ہے. اس معاشرے میں کیونکہ حلال کھانے والا حلال کمانے والا تو ان ہوٹلوں میں ان ہسپتالوں میں ان شاپنگ سینٹرز میں جائے گا نہیں. بولے نا اس میں تو بس میں نہیں ہے. عام دکان کی 100 کی مل رہی ہے وہاں پہ 500 کی مل رہی ہے. اس کے پاس تو حرام کے پیسے نہیں کہ 500 کے لینے وہاں پہ جائے. جس معاشرے میں یہ چیزیں بڑھ رہی ہوں مہنگے ہاسپٹل مہنگے ہوٹل
سمجھے نا تو سمجھ جائیں کہ اس معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے وہی ہے دن ب دن مہنگے ہوٹل اور مہنگے ہاسپٹل اور مہنگے شاپنگ سینٹر کیا ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ پھر مولا نے وہ جو حرام کا مال ہے وہ نکلوانا بھی بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ مال تو ان مہنگے ہوٹلوں سے نکلوائے گا نا، ان مہنگے ڈاکٹروں سے نکلوائے گا۔ سیدنا غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ کمائی کیسی ہے؟ غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ کمائی کیسی ہے؟ تو غوث پاک نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا دیکھو خرچ کہاں پہ ہو رہی ہے، وہ کمائی اگر اچھی جگہ پہ خرچ ہو رہی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کمائی پاک جگہ پہ خرچ ہو رہی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کمائی پاک ہے، اور اگر غلط جگہ پہ لگ رہی ہے، ناپاک جگہ پہ لگ رہی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کمائی ناپاک ہے۔ آپ آج دیکھ لیں کیا ہو، اس لیے وہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی خدا سے یہ کثرت کیا مانگنا۔ اور پاکستان کے ایک بہت بڑا سرمایہ دار تھا پاکستان میں، اس نے یہی کام کیا۔ اس نے جب سیزن شروع ہوا بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اس نے پورے پاکستان سے کپاس خریدی، خرید جمع کر دی، ذخیرہ کر دی، ریٹ ڈر گیا۔ اب اسے ایک ہی سیزن میں ایک ہی آئٹم میں اربوں کا فائدہ نہیں تھا۔ پورے پاکستان سے اس نے کپاس خریدی، جمع کر دی، اپنی منہ مانگی قیمت پہ اسے بیچا، ایک ہی سیزن میں اسے اربوں کا فائدہ ہوا۔ مگر ہوا کیا، جب اسے خبر ملی نا کہ مجھے اتنے ارب کا فائدہ ہو گیا ہے، اتنا خوش ہوا کہ اس خوشی میں اس کا جگر پھٹ گیا، اور وہ موقع پہ اب کہاں گیا، گناہگار بھی ٹھہرا، زندگی بھی گئی، بیمار بھی ہوا، اور ایک پیسہ بھی کام۔ یہ یاد رکھیں کہ ذخیرہ اندوزی، یہ ہرسی، یہ تما، یہ لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور رحمت کی بجائے بولے رحمت کی بجائے وہ میں ایک واقعہ سنا کرتا ہوں امرودوں والی کا، لاہور کے اشفاق احمد صاحب بہت ہوتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور یہ حقیقت ہے جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے وہ یہ۔ وہ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا تو میں پیدل جا رہا تھا تو ایک بابا امرود بیچ رہا تھا۔ کیا امرود بیچ رہا تھا؟ جاگ رہے ہو؟ کیا بیچ رہا تھا؟ امرود بیچ رہا تھا۔ کہتے مجھے اچھے لگے تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جی بابا جی کیا ریٹ ہے؟ اب وہ بھی بابا اور یہ بھی، تو وہ امرود بیچنے والا بابا کہتا ہے وہ بابا ریٹ پوچھتا ہے، میرے دو چار کھانے کھا دے جا، میرے دو چار کھا دے جا۔ اشفاق صاحب کہتے کہ میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے کہا بابا جی آپ یہ بیچتے نہیں ہیں، مفت میں کھلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں بیچتا ہوں، میری پوری زندگی اسی کام میں گزری ہے، میرا روزگار ہی ہے۔ تو کہا کہ پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دو چار کھانے کھا کے جا؟ اس نے کہا بابا تم پہلا دن نہیں آیا، اس کو یہ کہیں آئے کہ کھا کے چلے گئے۔ تو کہتے میں نے پھر اس سے پوچھا کہ شام کو کیا بنتا ہے، کچھ نفع بھی ہوتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم جب میں رات کو حساب کرتا ہوں تو اصل سرمایہ بھی پورا ہوتا ہے اور مولا نفع بھی بہت دیتا ہے۔ اب سارا دن وہ لوگوں کو کھلاتا بھی رہا، بیچتا بھی رہا، اس میں کیا ہو گیا؟ برکت۔ بولے نا، یہ ہے اصل خدائی نظام، مومنانہ نظام، انسانی نظام۔ اس نے کہا میں نے اسی طرح ساری زندگی امرود بیچے، میں نے بچوں کو پالا ہے، ان کی شادیاں کی ہیں، ان کو مکان بنا کے دیے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیے، سارے میرے بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اور میں پھر کسی کا محتاج نہیں ہوں، امرود کھلا بھی رہا ہوں، بیچ بھی رہا ہوں، اور پیسہ کما بھی۔ یہ ہے برکت۔ مولا وہ حدیث پر پڑھ لیں کہ جو نفع کمانا چاہے گا اللہ اس کو رزق دے گا، اور جو ذخیرہ توسیع کرے گا اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس عمل سے محفوظ فرمائے اور زندگی کی ہر عمل میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو سامنے فرمائے۔ اللہ